السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 51۔ عورت بن سنور کر نہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے اہل و عیال کے سوا دوسرے لوگوں میں بن سنور کر جانا ایسا ہے جیسے قیامت کے دن کی تاریکی جس کے لیے روشنی نہ ہو۔ یہ روایت ابن کثیر جلد 3 صفحہ 287 پر موجود ہے۔ عورت خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مجلس پر گزرتی ہے وہ بھی زانیہ ہے۔ حضرت یہ بھی ابن کثیر میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عورت سے سر راہ ملاقات ہوئی جس سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ مسجد سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، کیا تم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ عورت پلٹ کر گھر گئی اور کپڑوں کو اچھی طرح دھو دیا۔ یہ مضمون بھی تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 287 پر موجود ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد مجلس پر گزرتی ہے وہ بھی زانیہ ہے۔ زنا کی بہت قسمیں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، دماغ بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، خیالات بھی زنا کرتے ہیں۔ اس لیے زنا کے سارے دروازوں کو بند کیجیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ آج کل کی عورتیں اپنے گھروں میں تو چڑیل بن کے رہتی ہیں اور باہر جاتے ہوئے پری بن کے نکلتی ہیں۔ یہ میرے ابا فرماتے تھے کہ گھر میں تو نہ بال کا ٹھکانہ، نہ کپڑوں کا ٹھکانہ، نہ خوشبو کا ٹھکانہ، اور باہر نکلے گی بن سنور کے نکلے گی۔ حالانکہ گھر میں جو ہے بن سنور کے رہنا چاہیے اور باہر اپنے ایک تو نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر نکلنا ہے تو آدمی جو ہے ڈھنگ سے نکلے، بغیر خوشبو لگائے ہوئے نکلے۔ آج تو خوشبو کے بغیر نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ یاد رکھنا، جو عورت خوشبو لگا کر مجلس پر گزرتی ہے وہ بھی زانیہ ہے۔ ابن کثیر جلد 3 صفحہ 287 پر یہ مضمون دیکھ لیا جائے اور باقی تفصیل میری کتابوں میں دیکھ لی جائے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ صبح شام اسے پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ ان جملوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ کا اور آپ کی زبان کا نور موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھواتے تھے لوگوں کو۔ اس کو بہت پڑھنے کا اہتمام کیجیے، خاص طور سے صبح کے وقت میں تو 3 مرتبہ پڑھ ہی لیجیے۔ صبح شام پڑھو گے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زنا سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔